جب امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تشریف لائے اور لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے نکلے تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ پر سوار تھے. لوگوں نے عرض کی کہ یا امیر المومنین، چونکہ قوم کے سردار اور عظیم لوگ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کو آ رہے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اونٹ سے اتریں اور ایک قیمتی گھوڑا جو ہمارے پاس موجود ہے اس قیمتی گھوڑے پر سوار ہو جائے، جو ترکی نسل کا گھوڑا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں وہاں نہیں پاتا. کس کو کہا؟ جنہوں نے مشورہ دیا. ان کی مشورے کے اندر بھی نیک نیتی تھی، وہ بھی چاہتے تھے کہ ہمارے سربراہ، ہمارے لیڈر، ہمارے وقت کے امیر المومنین خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مان شان میں اضافہ ہو. جب وقت کے کافروں کے، غیروں کے وفود کے لشکر آپ سے ملنے آئیں تو آپ ان کے سامنے جب جائیں تو شان و شوکت کے ساتھ جائیں، یہ ان کی نیک نیتی تھی. لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں تمہیں وہاں نہیں پاتا. کن کو فرمایا؟ جنہوں نے مخلصانہ مشورہ دیا کہ آپ ترکی نسل کے پیارے گھوڑے پر سوار ہوں، پتہ چلے کہ وقت کا حکمران آ رہا ہے. آپ نے فرمایا میں تمہیں وہاں نہیں پاتا. یہ کہنے کے بعد آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر تقویٰ دیکھیں. کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بے شک اصل معاملہ تو وہاں ہے، اس لیے مجھے میرے اونٹ پر ہی رہنے دو. مطلب کیا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. کلام پاک کے نور کے فیض سے یہ عظیم ہستیاں منور تھی. وہ جانتی تھی کہ بڑائی اونٹ پہ یا ترک گھوڑے پر سوار سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ بڑائی اللہ رسول کے فرمان میں ہے، بڑائی اللہ رسول کی سادگی میں ہے. اللہ نے پیغام دیا اپنے حبیب کے قرآن پاک کے ذریعے اور حبیب نے عملی طور پر کر کے دکھا دیا. اسی لیے آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ جو گھوڑا بدلنے کی کہہ رہے ہو، سواری بدلنے کی کہہ رہے ہو، یہ ہمارے لیے بھی مثال ہے کہ سواریاں بڑیاں ہوں، بہت بہت قیمتی سواری ہو تو اس سے پرسنالٹی قیمتی نہیں ہوتی، بلکہ اصل تو یہ دل ہے. دل، اس دل کو پاک کرو، اس دل کو اللہ رسول کی طرف لے کے جاؤ. یہ دیکھو کہ یہ دل اللہ رسول کی طرف ہے یا نہیں. آپ بڑی بڑی گاڑیوں میں اپنے مقام اور عزت کو تلاش کرتے ہو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں، سواریوں میں نہیں، بلکہ اشارہ فرمایا کہ اصل معاملہ تو وہاں ہے. اللہ جانتا ہے، اللہ کے پاس جس کی عزت اور مقام ہے وہ تقویٰ ہے. اگر ہم تقویٰ، پرہیزگاری اور حضور کے طریقے کو چھوڑ دیں گے تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ والا رب کریم ہمیں عزت کے بعد اگر ہم نے بڑائی استعمال کی، اگر حضور کی سادگی کو چھوڑ دیا تو دوبارہ ذلت کی پستیوں میں چلے جائیں گے.